کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ سنیں گے دوستوں قرآن پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستوں، سانسد اودھیش پرساد کہتے ہیں مدرسوں کے لیے سرکار کی منشا اچھی نہیں ہے، کسی نہ کسی راستے سے مدرسوں کی سنکھیاں کم کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ اور اب یہ مصرے کہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، پڑھ میں رہا ہوں یہ مصرے ہیں کسی اور کے لیے، وہ بول رہا ہے کہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے۔ جب بھی مشکلیں آتی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ کوئی خوبصورت دن آنے والا ہے، اس لیے مشکلیں آئی ہیں۔ تو آج مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے۔ شیو پور والوں، اداس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی مایوسی آئے گی آپ کے اندر کہیں نہ کہیں اداسی آئے گی، تو ایک خوبصورت صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ظلم کے حاکموں دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ اور یہ جو چار مصرے ہیں، اس پر جو اپنی تالیاں روک سکے وہ مجھے روک کے دکھائے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا۔ میرا ایمان بول رہا ہے، میرا یقین بول رہا ہے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ دیکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو میں پھر سے پڑھتا ہوں، مجھے پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھا کر کے دعا چاہیے، کیونکہ جس دور میں بول رہا ہوں یہ بولنا بہت مشکل ہے۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جان ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کر رہا ہوں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ ناظرین، عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ سنیں گے ناظرین، دین کی باتیں کتاب سے عورتوں کے افعال حج۔ مسئلہ، ایک عورت حالت احرام میں حائضہ ہو جائے تو غسل کرے، پھر احرام باندھے اور تمام افعال حج کرے سوائے طواف کے۔ مسئلہ،
وقوف عرفات سے پہلے اگر عورت حائضہ ہو جائے تو چاہیے کہ غسل کر کے احرام حج کا باندھے اور تمام افعال حج کرے سوائے طواف کے کہ وہ حیض سے پاک ہونے کے بعد کرے۔ مسئلہ طواف زیارت کے موقع پر اگر حالت حیض یا نفاس کی پیش آ جائے یا بیمار ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔ مسئلہ طواف وداع کے موقع پر ایک عورت حائضہ ہو جائے اور اگر واپس جانا ضروری ہو تو طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ عورت کو احرام میں سیاہوں اور نگہواں لباس پہننا جائز ہے مگر خوشبو سے نہ رنگا ہو۔ موزے، دستانے، قمیض، اوڑھنی، حریر اور زیور پہننا بھی جائز ہے۔ مسئلہ عورت احرام میں سر ڈھانکے اور منہ کھلا رکھے۔ مسئلہ عورت سعی کے وقت صفا و مروہ کے درمیان نہ دوڑے اگر ہجوم ہو تو صفا اور مروہ پر بھی نہ چڑھے۔ مسئلہ عورت کے واسطے سر مڑانا حرام ہے، قصر کرے۔ حج کرنے سے رک جانا۔ مسئلہ محرم اگر بیمار ہو جائے یا دشمن کا خوف ہو تو یا عورت کا خاوند راستے میں فوت ہو جائے یا راستے میں خرچ جاتا رہے یا کرائے کا جانور ہلاک ہو جائے تو وہ شخص محصر ہے۔ مسئلہ محصر احرام سے اس طرح باہر ہو کے ایک ہدی کا جانور کسی شخص کے ہاتھ بھیج دے کہ حرم میں ذبح کرے یا قیمت بھیج دے کہ وہاں ہدی خرید کر ذبح کی جائے۔ ذبح کا دن اور وقت مقرر کرے کہ اس کے بعد گھر بیٹھے ہی احرام اتار دے، حلق یا قصر کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ سال آئندہ محصر کی اس کے بدلے ایک حج اور ایک عمرہ کرنا چاہیے۔ اگر محرم بقدر عید کی صبح تک وقوف عرفات نہ کر سکے تو حج فوت ہو جاتا ہے۔ مسئلہ جب حج فوت ہو جائے تو لازم ہے کہ طواف خانہ کعبہ، سعی، صفا و مروہ کی کر کے احرام اتار دے اور یہ حج آئندہ سال میں کرے اور باقی واجب نہیں۔ مسئلہ ہدی کے 3 جانور ہیں، سب سے افضل اونٹ ہے، پھر گائے، پھر بیل، پھر بھیڑ، پھر بکری۔ مسئلہ ہدی پر سواری نہ کرنی چاہیے، نہ اس کی کوئی چیز کام میں لانی چاہیے۔ مسئلہ ہدی کا دودھ نہ نکالنا چاہیے، اگر نکالے تو اس کو خیرات کر دے۔ مسئلہ ہدی کے اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو خیرات کر دیا کرے یا ساتھ ہی ذبح کر دے۔ مسئلہ اونٹ کو نحر کرنا افضل ہے اور گائے بکری کو ذبح کرنا افضل ہے۔ حج کی قربانی بقدر عید کی قربانی سے نہ کرے۔ مسئلہ ہدی کا گوشت کھانا مالک کو درست ہے، ہدی کے گوشت کو مساکین پر تقسیم کرنا چاہیے جس طرح قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ جزا اور کفارہ۔ مسئلہ ممنوعات احرام یا ممنوعات افعال حج میں سے کوئی بھی اگر بلا عذر کیا جائے تو جزا لازم ہوگی اور بعذر شرعی کیا جائے تو کفارہ لازم ہوگا۔ مسئلہ جزا میں مقررہ قربانی یا صدقہ دیا جائے گا اور کفارہ میں مقررہ قربانی یا صدقہ یا روزہ جو چاہے اختیار ہے۔ شکار کی جزا۔ نمبر 1، جو جانور شکار کیا جاتا ہے اس کے بدلے ہدی خرید کی کر خیرات کرے ورنہ اس کی قیمت خیرات کرے۔ جو جانور شکار کیا جاتا ہے اس کی جزا میں روزہ رکھے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔